وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ ترجمہ: اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے پہلی جاہلیت کی بے پردگی، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ اے نبی کے گھر والو، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، یعنی اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج، تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور اپنی رہائش گاہوں میں سکونت پذیر رہو اور شرعی ضرورت کے بغیر گھروں سے باہر نہ نکلو۔ یاد رہے کہ اس آیت پہ خطاب اگرچہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو ہے، لیکن اس حکم میں دیگر عورتیں بھی داخل ہیں۔ ازواج مطہرات اور گھر سے باہر نکلنا۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن نے اس حکم پر کس حد تک عمل کیا، اس کی ایک جھلک ملاحظہ ہو۔ چنانچہ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، مجھے بتایا گیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا گیا، آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ نہ حج کرتی ہیں اور نہ عمرہ کرتی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں نے حج بھی کیا ہے اور عمرہ بھی کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں گھر میں رہوں، اللہ کی قسم میں دوبارہ گھر سے نہیں نکلوں گی۔ راوی کا بیان ہے کہ اللہ عز و جل کی قسم وہ اپنے دروازے سے باہر نہ آئیں یہاں تک کہ وہاں سے آپ کا جنازہ ہی نکالا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری ماں کے درجات بلند فرمائے اور مسلمان خواتین کو ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عورت، چار دیواری اور اسلام۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہا کریں اور شرعی ضرورت و حاجت کے بغیر اپنے گھر سے باہر نہ نکلیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کے اس عمل کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عورتیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مرد اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد میں شریک ہو کر فضیلت لے گئے اور ہمارا تو کوئی ایسا عمل نہیں جسے بجا لا کر ہم مجاہدین کا درجہ پا سکیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو اپنے گھر میں ٹھہری رہے وہ ان مجاہدین کا درجہ پائے گی جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ اس روایت سے ہمارے معاشرے کی ان عورتوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جو بلا ضرورت شرعی گھروں سے باہر نکلتی اور گھومتی پھرتی ہیں اور بازاروں کی رونق بنی رہتی ہیں۔ اگر یہ عورتیں گھروں میں رہیں تو ان کو اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہدین کی طرح ثواب ملے۔ یاد رہے کہ دین اسلام میں عورت کو گھر میں ٹھہری رہنے کا جو حکم دیا گیا، اس سے مقصود یہ ہرگز نہیں کہ دین اسلام عورتوں کے لیے یہ چاہتا ہے کہ جس طرح پرندے پنجروں میں اور جانور باڑے میں زندگی بسر کرتے ہیں، اسی طرح عورت بھی پرندوں اور جانوروں کی طرح زندگی بسر کرے، بلکہ اسے یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ اس میں اس کی عزت و عصمت کا تحفظ زیادہ ہے۔ اسے آسان انداز میں یوں سمجھیے کہ جس کے پاس قیمتی ترین ہیرا ہو وہ اسے لے کر سر عام بازاروں میں نہیں گھومتا، بلکہ اسے مضبوط سے مضبوط لاکر میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کی یہ دولت محفوظ رہے اور کوئی لٹیرا اسے لوٹنے کی کوشش نہ کرے۔ اور اس کا یہ عمل عقل سلیم رکھنے والوں کی نظر میں بہت اچھا اور قابل تعریف ہے، اور اس کی بجائے اگر وہ شخص اپنا قیمتی ترین ہیرا لے کر سر عام بازاروں میں گھومنا شروع کر دے اور لوگوں کی نظر اس ہیرے پر آسانی سے پڑتی رہے تو عین ممکن ہے کہ اسے دیکھ کر کسی کی نیت خراب ہو جائے اور وہ اسے لوٹنے کی کوشش کرے، اور ایسے شخص کو جاہل اور بے وقوف جیسے خطابات سے نوازا جائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قیمتی ہیرے کا زیادہ تحفظ اسے مضبوط لاکر کے اندر رکھنے میں ہے، نہ کہ اسے لے کر سر عام گھومنے میں، اور اسی طرح عورت کی عصمت کا زیادہ تحفظ اس کے گھر کے اندر رہنے میں ہے، نہ کہ غیر مردوں کے سامنے آنے اور ان کے درمیان گھومنے میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خود کو دانشور کہلانے والے وہ لوگ حقیقت میں دانش و حکمت سے نہایت دور ہیں، جو دین اسلام کے حکم کے بنیادی مقصد کو پس پشت ڈال کر اور کافروں کے طرز زندگی سے مرعوب و مغلوب ہو کر غلامانہ ذہنیت سے اعتراضات کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا اہم ترین مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی نظر میں اسلام کے احکام کی قدر ختم ہو جائے، عورت اسلامی احکام کو اپنے حق میں سزا تصور کرے اور وہ اپنی عصمت جیسی قیمتی ترین دولت تک لٹیروں کے ہاتھ پہنچنے کی ہر رکاوٹ دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اسلامی احکام کے مقاصد سمجھنے، ان پر عمل کرنے، عورت کی عفت و عصمت کے دشمنوں کے عزائم کو سمجھنے اور ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور بے پردہ نہ رہو جیسے پہلی جاہلیت کی بے پردگی، یعنی جس طرح پہلی جاہلیت کی عورتیں بے پردہ رہا کرتی تھی اس طرح تم بے پردگی کا مظاہرہ نہ کرو۔
اگلی اور پچھلی جاہلیت سے کون سا زمانہ مراد ہے؟ اگلی اور پچھلی جاہلیت کے زمانے سے متعلق مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ اگلی جاہلیت سے مراد اسلام سے پہلے کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں عورتیں اتراتی ہوئی نکلتی اور اپنی زینت اور محاسن کا اظہار کرتی تھیں تاکہ غیر مرد انہیں دیکھیں۔ لباس ایسے پہنتی تھیں جن سے جسم کے اعضاء اچھی طرح نہ ڈھکیں۔ اور پچھلی جاہلیت سے آخری زمانہ مراد ہے جس میں لوگوں کے افعال پہلوں کی مثل ہو جائیں گے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اور پردہ، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن پردے کا خوب اہتمام کرتی تھی۔ یہاں ان کے پردے کا حال ملاحظہ کیجئے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ہم ازواج مطہرات کے پاس سے سواروں کے قافلے گزرتے تھے اور ہم حج کے سفر میں تاجدار رسالت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ احرام کی حالت میں تھی۔ جو سوار ہمارے سامنے سے گزرنے لگتے تو ہم میں سے ہر ایک اپنی چادر کو اپنے سر سے لٹکا کر چہرے کے سامنے کر لیتی، اور جب وہ آگے بڑھ جاتے تو ہم چہرہ کھول لیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ امت کی ان مقدس ماؤں کے درجات بلند فرمائے اور ایک طرح سے ان کی بیٹیوں میں داخل مسلم خواتین کو اپنی ماؤں کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بے پردہ اور بے حیا عورتوں کا انجام۔ شرم و حیا سے عاری اور بے پردہ عورتوں کا دنیاوی انجام تو ہر کوئی معاشرے میں اپنی نگاہوں سے دیکھ سکتا ہے کہ عزت دار اور با حیا طبقے میں ان کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ لوگ انہیں اپنی ہوس بھری نگاہوں کا نشانہ بناتے ہیں، ان پر آوازیں کستے ہیں اور ان سے چھیڑ خانی کرتے ہیں۔ لوگوں کی نظر میں ان کی حیثیت نفس کی خواہش اور ہوس پوری کرنے کا ذریعہ ہونے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتی، اور یہی وجہ ہے کہ ہوس پوری ہو جانے کے بعد وہ عورت سے لا تعلق ہو جاتے ہیں۔ اور بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ایسی عورت خود طرح طرح کے خطرناک امراض کا شکار ہو جاتی ہے اور آخرکار عبرتناک موت سے دوچار ہو کر قبر کی اندھیر نگری میں چلی جاتی ہے۔ یہ تو ان کا دنیاوی انجام ہے۔ اب یہاں ایسی عورتوں کا اخروی انجام بھی ملاحظہ ہو۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنمیوں کی دو قسمیں ایسی ہیں جنہیں میں نے اپنے زمانے میں نہیں دیکھا بلکہ وہ میرے بعد والے زمانے میں ہوں گی۔ نمبر ایک، وہ لوگ جس کے پاس گائیں کے دم کی طرح کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ناحق ماریں گے۔ نمبر دو، وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، مائل کرنے والی اور مائل ہونے والی ہوں گی۔ ان کے سر موٹی اونٹنیوں کے کوہانوں کی طرح ہوں گے۔ یہ نہ جنت میں جائیں گی اور نہ اس کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو بہت دور سے آتی ہوگی۔ حدیث پاک میں عورتوں کے 3 کام بیان ہوئے جن کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گی۔ نمبر ایک، لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، یعنی اپنے بدن کا کچھ حصہ چھپائیں گی اور کچھ حصہ ظاہر کریں گی تاکہ ان کا حسن و جمال ظاہر ہو، یا اتنا باریک لباس پہنیں گی جس سے ان کا جسم ویسے ہی نظر آئے گا تو یہ اگرچہ کپڑے پہنے ہوں گی لیکن در حقیقت ننگی ہوں گی۔ نمبر دو، مائل کرنے والی اور مائل ہونے والی ہوں گی، یعنی لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود ان کی طرف مائل ہوں گی، یا دوپٹہ اپنے سر سے اور برقع اپنے منہ سے ہٹا دیں گی تاکہ ان کے چہرے ظاہر ہوں، یا اپنی باتوں یا گانے سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود ان کی طرف مائل ہوں گی۔ نمبر تین، ان کے سر موٹی اونٹنیوں کے کوہانوں کی طرح ہوں گے۔ اس جملے کی تشریحات تو بہت ہیں لیکن بہتر تشریح یہ ہے کہ وہ عورتیں راہ چلتے وقت شرم سے سر نیچا نہ کریں گی بلکہ بے حیائی سے اونچی گردن سر اٹھائے ہر طرف دیکھتی لوگوں کو گھورتی چلیں گی۔ جیسے اونٹ کے تمام جسم میں کوہان اونچی ہوتی ہے ایسے ہی ان کے سر اونچے رہا کریں گے۔ اگر غور کیا جائے تو ان تینوں میں سے وہ کون سی ایسی صورت ہے جو ہمارے معاشرے کی عورتوں میں نہیں پائی جاتی؟ ہمارے غیب کی خبریں دینے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیوں پہلے جو خبر دی وہ آج حرف بہ حرف پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اور ہمارے معاشرے کی عورتوں کا حال یہ ہے کہ وہ لباس ایسے پہنتی ہیں جس سے ان کے جسم کا کچھ حصہ ڈھکا ہوتا ہے اور کچھ ننگا ہوتا ہے، یا ان کا لباس اتنا باریک ہوتا ہے جس سے ان کے جسم کی رنگت صاف نظر آ رہی ہوتی ہے، یا ان کا لباس جسم پر اتنا فٹ ہوتا ہے جس سے ان کی جسمانی ساخت نمایاں ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ بظاہر تو کپڑے پہنے ہوئی ہیں لیکن در حقیقت ننگی ہیں، کیونکہ لباس پہننے سے مقصود جسم کو چھپانا اور اس کی ساخت کو نمایاں ہونے سے بچانا ہے، اور ان کے لباس سے چونکہ یہ مقصود حاصل نہیں ہو رہا اس لیے وہ ایسی ہیں جیسے انہوں نے لباس پہنا ہی نہیں، اور ان کے چلنے بولنے اور دیکھنے کا انداز ایسا ہوتا ہے جس سے وہ لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کر رہی ہوتی ہیں، اور خود کا حال بھی یہ ہوتا ہے کہ غیر مردوں کی طرف بہت مائل ہوتی ہیں۔ دوپٹے ان کے سر سے غائب ہوتے ہیں اور برقع پہننے والیاں نقاب منہ سے ہٹا کر چلتی ہیں تاکہ لوگ ان کا چہرہ دیکھیں۔ ایسی عورتوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب اور جہنم کی خوفناک سزاؤں سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں کو ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے اور اپنی بگڑی حالت سدھارنے کی توفیق نصیب کرے، آمین۔ دین اسلام عورت کی عصمت کا سب سے بڑا محافظ ہے۔ یاد رہے کہ ایک باعزت اور حیادار عورت کے لیے اس کی عصمت سب سے قیمتی چیز ہے، اور ایسی عورت کے نزدیک اپنی عصمت کی اہمیت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اسے لٹنے سے بچانے کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتی ہے۔ اور ہر عقل مند انسان یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے
اس کی حفاظت کا اتنا ہی زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ ان تمام اسباب اور ذرائع کو ختم کرنے کی بھی بھرپور کوشش کی جاتی ہے جو قیمتی ترین چیز کے لٹنے کا سبب بن سکتے ہوں۔ اور دین اسلام میں چونکہ عورت کی عصمت کی اہمیت اور قدر انتہائی زیادہ ہے، اس لیے دین اسلام میں اس کی حفاظت کا بھی بھرپور اہتمام کیا گیا ہے۔ جیسے دین اسلام میں عورتوں کو ایسے احکام دیے گئے ہیں جن پر عمل نہ کرنا عورت کی عزت کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ مثلاً عورتوں نیز مردوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں، عورتوں سے فرمائیں کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رکھیں، اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں، نیز دور جاہلیت میں جیسی بے پردگی ہوا کرتی تھی ویسی بے پردگی نہ کریں، زمین پر اپنے پاؤں اس لیے زور سے نہ ماریں کہ ان کی اس زینت کا پتہ چل جائے جو انہوں نے چھپائی ہوئی ہے، غیر مردوں کو اپنی زینت نہ دکھائیں، اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں، غیر مرد سے کوئی بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو نرم و نازک لہجے اور انداز میں بات نہ کریں وغیرہ۔ پھر عورتوں کی عزت و عظمت بیان کرنے کے لیے قرآن میں فرمایا گیا کہ جو لوگ پاک دامن عورت پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور اسے شرعی طریقے سے ثابت نہ کر سکے تو انہیں 80 کوڑے لگائے جائیں، ان کی گواہی کبھی نہ مانی جائے اور یہ لوگ فاسق ہیں۔ انجان پاک دامن ایمان والی عورتوں پر بدکاری کا بہتان لگانے والوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے اور ان کے لیے قیامت کے دن بڑا عذاب ہے۔ ان احکام سے معلوم ہوا کہ دین اسلام عورت اور اس کی عصمت کا سب سے بڑا محافظ ہے، اور اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو مسلمان کہلانے کے باوجود چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کر کے عورت کی آزادی کا نعرہ لگانے اور روشن خیالی کے نام پر عورت کو ہر جگہ کی زینت بنانے اور حقوق نسواں کے نام پر ہر شعبے میں عورت کو مرد کے شانہ بشانہ کھڑا کرنے کی کوششیں کر کے عورتوں سے کھیلنے کو آسان سے آسان تر بنانے میں مصروف ہیں۔ اور ان عورتوں کو بھی نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو اپنی عزت و ناموس کے دشمنوں بے علم دانشوروں کی چکنی چپڑی باتوں سے متاثر ہو کر خود کو خطرے پر پیش کرتی ہیں اور خود کو غیر محفوظ بناتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے، آمین۔